محمد صدیق علی خان رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب فتح البیان فی مقاصد القرآن میں لکھتے ہیں، یعنی جو یہ اما اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اما یہ ان اور ما یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں فَأُدْغِمَتِ النُّونُ فِي الْمِيمِ لِأَنَّ الْمِيمَ تُشَارِكُهَا فِي الْغُنَّةِ کہ جو نون ہے، ان کا جو نون ہے اسے میم میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے، ادغام کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمِيمَ تُشَارِكُهَا فِي الْغُنَّةِ کیونکہ جو میم ہے یہ نون کے ساتھ مشارکت رکھتا ہے گنے میں، یعنی جس طرح نون جب ہم پڑھتے ہیں تو گنے کی آواز ہوتی ہے، اسی طرح جب میم پڑھتے ہیں تو گنے کی آواز ہوتی ہے۔ تُشَارِكُهَا فِي الْغُنَّةِ نون جو ہے وہ گنے میں میم کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہے۔ اور اسی طرح آگے جو الف تھا اسے حذف کر دیا گیا، جو ما کا آگے الف تھا اسے حذف کر دیا گیا۔ وَحُذِفَتِ الْأَلِفُ لِيَتَمَيَّزَ الْخَبَرُ عَنِ الْإِسْتِفْهَامِ تاکہ جو خبر ہے اور جو استفہام ہے سوالیہ ہے اس پر فرق کیا جا سکے۔ یعنی اگر اما اسے پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا کس چیز کے بارے میں، اگر آگے الف لگا دیں گے اما عین میم الف اگر پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا جس چیز کے بارے میں، تو یہ بیانیہ بن جائے گا، خبریہ جملہ بن جائے گا۔ اور اما اگر الف کو نہیں لگائیں گے، حذف کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا کس چیز کے بارے میں، یہ سوال جو ہے وہ جملہ بن جائے گا، سوالیہ جملہ بن جائے گا۔